بغیر ضرورت کے عورتوں کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ ایک طرف آپ چھوٹ دے دیں گے عورتوں کو ہر طرح کی، اور اس کے بعد جب برے نتائج آئیں گے تو پریشانی کا اظہار کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹک کے رہو، جاہلیت کی طرح سے بناؤ سنگار کر کے باہر مت پھرو، باہر مت نکلو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا۔ وقال الله تعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ محترم حاضرین، آج کل ہمارے ملک میں عصمت دری کے بڑے واقعات ہو رہے ہیں۔ مختلف ریاستوں میں، مختلف علاقوں میں آئے دن اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، آبرو ریزی ہو رہی ہے، اور پھر ان کے قتل کے بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف آج کل کا یہ معاملہ ہے، اس طرح کے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اور جو جرائم کی رپورٹیں سالانہ شائع ہوتی ہیں ان کو آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہر سال اس طرح کے جرائم کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے جو واقعات رپورٹ میں آتے ہیں اعداد و شمار انہی سے بنتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں جو منظر عام پہ آتے ہی نہیں، جن کی رپورٹنگ نہیں ہوتی ہے، ان کی FIR نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت بھیانک صورتحال ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی بھی ہے، احتجاج بھی ہو رہا ہے، پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے، سخت سزاؤں کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب تک وسیع تناظر میں مسئلے کو نہیں دیکھا جائے گا اس کا حل نہیں ہو سکتا۔ اس کے اسباب کیا ہے؟
اس کے محرکات کیا ہیں، کس طریقے سے اس کا علاج ہوگا. کوئی بھی بیماری ہو، جب تک اس کی صحیح تشخیص نہیں ہوگی، اس کی جڑ کا نہیں پتہ چلے گا اور صحیح علاج کی نشاندہی نہیں ہوگی، بیماری ختم نہیں ہو سکتی، بیماری کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. اسلام نے اس طرح کے جرائم کو ختم کرنے کے لیے بہت واضح تعلیمات دی، بہت واضح ہدایات دی، اور اس سلسلے میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کا جو نظام ہے، وہ بہت ہی مؤثر ہے، بہت ہی جامع ہے. اس میں اسباب کا بھی علاج ہے، مقدمات کا بھی علاج ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر جرائم ہوتے ہیں تو اس کی سزا بھی ہے. ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو تاریخ نے دیکھا ہے کہ اسلامی تعلیمات پر جب ٹھیک سے عمل ہوتا ہے تو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر عفت اور پاک دامنی ہوتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں نہیں پیش آتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ ایک بے حیائی کا کام ہے، فحش کام ہے، بہت برا راستہ ہے، بہت بری چیز ہے. آپ غور کیجئے کہ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ زنا مت کرو، بدکاری مت کرو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے قریب مت جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ. مطلب یہ کہ جو چیزیں وہاں تک پہنچانے والی ہیں ان سے بھی دور رہو، اس کے اسباب سے بھی دور رہو، اس کے مقدمات سے بھی دور رہو، اس کے محرکات سے بھی دور رہو، ہر چیز سے دور رہو. جس معاشرے میں عفت ہو، پاک دامنی ہو، وہاں نسب کی حفاظت ہوتی ہے، عزت کی حفاظت ہوتی ہے، خاندان کی حفاظت ہوتی ہے، بہت سارے اس کے ثمرات نکلتے ہیں. اور جس معاشرے کے اندر بدکاری ہو، فحاشی ہو، تو اس معاشرے کے اندر اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے، اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، مردہ ہو جاتی ہیں. تو اسلام نے اس کے مقدمات سے بھی روکا. اہل ایمان کی جو صفت بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں، وَالْحَافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ وَالْحَافِظَاتِ، یہ وہ لوگ ہیں جو پاک دامن ہوتے ہیں، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے ہیں، پاک دامنی اختیار کرنے والے. مرد اور عورت، ان کے درمیان تعلق قائم کرنے کی صرف ایک شکل ہے، وہ نکاح. اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں، کوئی راستہ نہیں. صرف نکاح کے ذریعے ہی کوئی عورت کسی مرد کے لیے حلال ہوتی ہے. اس کے آداب ہیں، اس کے شرائط ہیں، نکاح کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس سے نکاح ہو سکتا ہے، کس سے نہیں ہو سکتا. معاشرے کے اندر پاک دامنی ہو، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نکاح آسان ہو، نکاح مشکل نہ ہو، نکاح دشوار نہ ہو. اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے نکاح کو آسان بنایا گیا ہے، اس کو دشواریوں سے پاک کیا گیا ہے. آج نکاح مشکل ہو گیا ہے، بدکاری آسان ہو گئی، الٹا ہی معاملہ ہے. اور اسلام نے
وہ تدابیر اختیار کی ہیں جن تدابیر کی وجہ سے ایک عورت کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی عفت محفوظ رہتی ہے، اس کی کرامت محفوظ رہتی ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، ناانصافی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اسلام انسانوں کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ تم اگر گناہ کرو گے، اللہ کی حدود کو پامال کرو گے، تو اللہ کہے تمہاری گرفت ہوگی۔ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ کی نگرانی سے تم بچ نہیں سکتے، عذاب جہنم کا تم شکار ہوگے۔ ولا یزنون، اللہ کے بندے بدکاری نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ گناہ کے نتیجے سے دوچار ہوں گے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس عذاب شدید میں ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دلوں کے اندر پہرا بیٹھاتا ہے، اللہ کی نگرانی کا احساس، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، آخرت کے عذاب کا ڈر ہے، اس کا خوف سب سے بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، بلا ضرورت عورتوں کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ اسلام نے یہ چاہا ہے کہ جو تمدن کی گاڑی ہے، جو سماج ہے، مرد کا ایک کام ہے، عورت کا ایک کام ہے۔ باہر کا کام مردوں کے ذمہ ہے، اندر کا کام عورتوں کے ذمہ ہے۔ بغیر ضرورت کے عورتوں کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ ایک طرف آپ چھوٹ دے دیں گے عورتوں کو ہر طرح کی، اور اس کے بعد جب برے نتائج آئیں گے تو پریشانی کا اظہار کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹک کے رہو، جاہلیت کی طرح سے بناؤ سگار کر کے باہر مت پھرو، باہر مت نکلو۔ یہ دوسری تدبیر ہے اسلام کی عورتوں کی حفاظت کے لیے۔ دائرہ کار الگ ہے، عورتوں کا دائرہ کار الگ ہے، مردوں کا دائرہ کار الگ ہے۔ بلا ضرورت ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری چیز، جانا ہی پڑ جائے تو حجاب کے ساتھ جانا چاہیے۔ یدنین علیہن من جلابیب، اپنے چادروں کے پلوؤں کو اپنے چہرے پہ لٹکا لیا کریں، پردے میں جائیں، حجاب کے ساتھ جائیں۔ حجاب یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، یہ عورت کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، عورت کی کرامت کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جانا ہی پڑ جائے تو عورت حجاب کے ساتھ جائے، اس کا لحاظ کرے۔ ایک اور جو ہدایت کی گئی وہ ہدایت ہے نگاہوں کو نیچی رکھنے کی۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ یہ ذریعہ ہوتا ہے، اجنبی عورتیں آپ کے سامنے ہوں گی، آپ ان کو دیکھیں گے، مرد عورت کو دیکھے گا، عورت مرد کو دیکھے گی، تو ان کے جسم کے اندر، ان کے ذہن کے اندر محرکات پیدا ہوں گے، برائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اجنبی عورت کو نہیں دیکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فضل ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان تھے، ادھر سے خاتون کا گزر ہوا، فضل کا چہرہ ادھر گیا تو آپ نے ان کا چہرہ پھیر دیا۔ اجنبی عورتوں کو نہیں دیکھنا ہے، غض بصر سے کام لینا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کی تدبیر ہے۔ عورت کی حفاظت کے لیے نگاہوں کو نیچی رکھو، نگاہوں کو پست رکھو، اجنبی عورتوں کو مت دیکھو۔
اور ہدایت کی گئی کہ تنہائی میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ کسی مرد کی ملاقات نہ ہو. اجنبی عورت، اجنبی مرد محرم نہیں ہے، قریبی رشتہ نہیں ہے، تو کسی اور کی موجودگی کے ساتھ تو ملاقات ہو سکتی ہے، تنہائی میں ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. اسلام نے اس سے منع کیا گیا. عورت کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ محرم کے بغیر سفر کرے. یہاں تک کہ حج بھی اگر اسے ادا کرنا ہے تو محرم کے ساتھ جائے گی، فریضہ ادا کرنا ہے. لیکن اگر کوئی محرم نہیں ہے اس کے ساتھ تو وہ سفر حج پہ بھی نہیں جائے گی. اس بات کی بھی تاکید کی گئی کہ مخلوط مجلسیں نہیں ہونی چاہیے. عورتیں الگ، مرد الگ. مرد اور عورت کا اختلاط یہ فتنہ پیدا کرنے والی چیز ہے. بھئی ایک طرف آپ آگ بھڑکانے کے اسباب فراہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد آگ بھڑک جاتی ہے تو چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں. پورا معاشرہ مخلوط ہو گیا، تعلیمی ادارے مخلوط، سماجی سرگرمیوں کے مراکز مخلوط، ہر جگہ اختلاط، کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں. تو نتائج تو اس کے نکلیں گے. اسباب کو دور کیجئے، محرکات کو دور کیجئے. تو یہ جو مخلوط کلچر ہے اسلام اس کے خلاف، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تعلیم گاہیں بھی الگ ہونی چاہیے، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ، نوجوان لڑکوں کے لیے الگ، نوجوان لڑکیوں کے لیے الگ. نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ساتھ آپ چھوڑ دیں اور اس کے بعد پھر اس کے نتائج نہ نکلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام نے مخلوط کلچر کی مخالفت کی کہ اختلاط نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں جو بھی حادثات اور واقعات ہوتے ہیں اکثر و بیشتر اس طرح کی جو زیادتی ہوتی ہے نشے کے عالم میں ہوتی ہے. شراب پینے والے، نشے کے عادی عورتوں کے اوپر دست درازی کرتے ہیں، ان کی عصمت دری کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا. شراب کی اجازت نہیں ہو سکتی، نشہ کی اجازت نہیں ہو سکتی، منشیات کی اجازت نہیں ہو سکتی. اخلاق کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ دخل نشے کا ہے. اب آپ سوچئے، ایک طرف آپ شراب کا لائسنس بھی جاری کر رہے ہیں اور دوسری طرف جب اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں تو چلا بھی رہے. یہ تو متضاد بات ہے نا، بہت ہی اس کے اندر تضاد ہے. نشہ عام کر رہے ہیں، دکانیں کھول رہے ہیں، لائسنس جاری کر رہے ہیں اس لیے کہ آمدنی ہوتی. سرکاروں کی سب سے بڑی جو آمدنی ہوتی ہے وہ محکمہ آبکاری سے ہوتی ہے. سب سے بڑی آمدنی ان کی محکمہ آبکاری سے ہوتی ہے. تو نشہ کا لائسنس بھی جاری کر رہے ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ایسا نہیں کر سکتے. اس کے اوپر بھی پابندی، اس کے اوپر بھی قدغن ہے. یہ سب تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں اور اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس طرح کی زیادتی کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کڑی سزا ہے. اسلام کی سزاؤں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بڑی سخت سزائیں ہیں. اسلام ایک طرف تو جرائم کی روک تھام کے لیے تدابیر اختیار کرتا ہے اور اس کے بعد بھی جرم ہوتا ہے تو اس کی سخت سزا دیتا ہے. اور سزا کا منشا یہ ہے کہ دوسروں کو عبرت ہو جائے، نصیحت حاصل ہو جائے، سبق حاصل کریں لوگ، ایک پیغام پورے سماج میں جائے. چوری کی جہاں سزا بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو، قطع ید کی سزا ہے، ہاتھ کاٹ دو. یہ کیا ہے؟ یہ ان کے جرم کا نتیجہ ہے، ان کے کرتوت کا نتیجہ ہے، اور یہ نکال ہے، سامان عبرت ہے. ایک ہاتھ جب کٹے گا تو لوگوں میں پیغام جائے گا کہ اگر چوری کریں گے تو ہاتھ کٹ جائے گا، تو لوگوں کا مال محفوظ ہوگا، لوگ چوری کی ہمت نہیں کریں گے. تو صرف سزائیں نہیں ہیں اسلام میں، سزاؤں سے پہلے تربیت کا سامان ہے، تزکیہ کا سامان ہے، ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کے ذرائع ہیں، اسباب کو ختم کیا جاتا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سخت سزا دی جاتی ہے، عبرتناک سزا دی جاتی ہے. بدکاری کی سزا کیا ہے؟ زنا کی سزا کیا ہے؟ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے گا، پتھر مار کے ہلاک کیا جائے گا. آپ بتائیے کہ اگر سماج میں کسی ایک زانی کو، بدکار کو لوگوں کے سامنے سنگسار کر دیا جائے، عبرتناک سزا دی جائے، تو سماج کے اندر کسی کو بدکاری کی جرأت ہوگی، ہمت ہوگی؟ ایک سزا نافذ ہوگی اور ہزاروں عورتوں کی عصمتیں محفوظ ہو جائیں گی. سزا سخت ہے لیکن جرم بھی بہت سنگین ہے. خاندان تباہ ہوتے ہیں اس سے، انساب تباہ ہوتے ہیں اس سے، معاشرہ برباد ہوتا ہے اس سے. اس لحاظ سے سزا بھی رکھی گئی ہے، اس کی سخت سزا رکھی گئی ہے. آج تو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. کبھی کبھی جب معاملہ حد سے گزر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سزا ہونی چاہیے جو اسلام میں رکھی گئی. تو سزا بھی سخت ہونی چاہیے، اسباب کا علاج بھی ہونا چاہیے، محرکات کو بند بھی کرنا چاہیے، مقدمات پہ قدغن بھی لگنی چاہیے، وہاں تک پہنچانے والی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر روک بھی لگنی چاہیے، ان تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے. ذرائع ابلاغ کا کتنا بڑا اثر پڑتا ہے نوجوان نسل پہ. آپ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے فحاشی پھیلا رہے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں، عریانیت پھیلا رہے ہیں، نوجوانوں کے اندر ہیجان پیدا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب اس کے اثرات آتے ہیں تو چیختے اور چلاتے. ذرائع ابلاغ کی اصلاح ہونی چاہیے، میڈیا کی اصلاح ہونی چاہیے، مخرب اخلاق چیزوں کو نشر کرنے پہ پابندی ہونی چاہیے. کچھ تو حیا ہونی چاہیے، کچھ تو شرم ہونی چاہیے. کیسی کیسی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں. اور جب سے یہ ملٹی میڈیا موبائل آیا ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں عریانیت کا سامان ہے، فحاشی کا سامان ہے. کیا کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، کیوں ان کی اجازت دی جاتی ہے؟ اس کے اوپر پابندی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ بھڑکا رہے ہیں آپ نوجوانوں کو، ان کے جذبات کو برانگیختہ کر رہے ہیں. اس پہ رکاوٹ ہونی چاہیے، اس پہ قدغن ہونی چاہیے. ایسی چیزیں نشر ہونی چاہیے جن کے ذریعے سے اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتا ہے، اخلاقی اقدار پیدا ہو، ان کی اہمیت پیدا ہو، عفت اور پاکدانی کو ابھارنے والی چیزیں ہوں. وہ چیزیں عام کرنی چاہیے، ان کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ان حالات میں اگر کوئی روشنی دکھا سکتا ہے تو وہ مسلم سماج ہے. آپ ہیں، ہم ہیں، امت مسلمہ ہے. یہی روشنی دکھا سکتی ہے. اسی کے پاس اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، اسی کے پاس اسلام کی تعلیمات. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا سماج بھی کوئی اچھی تصویر نہیں پیش کر رہا ہے.
ہمارا نوجوان بھی کوئی اچھا کردار نہیں پیش کر رہا. ہم خود اسلامی تعلیمات سے دور ہیں. کس منہ سے ہم لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف بلائیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سماج کو ٹھیک کریں، اپنے نوجوانوں کو ٹھیک کریں، ہم ان کی تربیت کریں ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، عفت اور پاک دامنی کی بنیاد پر ان کا تزکیہ کریں. ہمارا سماج ایک نمونے کا سماج بنے جہاں لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں، جہاں خواتین محفوظ ہوں، جہاں نوجوانوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، جہاں گناہ کے محرکات پر کنٹرول ہو، پاکیزگی ہو، طہارت ہو. ایسا سماج ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. اور ایسا سماج اگر ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارا سماج برادران وطن کے لیے ایک نمونہ بنے گا، ایک مثال بنے گا. وہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ مسلمان آبادیاں وہاں پاکیزگی ہے، وہاں طہارت ہے، وہاں عورتیں محفوظ ہیں، وہاں لڑکیاں محفوظ ہیں، وہاں کسی کی عصمت دری نہیں ہوتی، وہاں فحاشی نہیں ہے، وہاں بے حیائی نہیں ہے، وہاں عریانیت نہیں ہے. ایسا ماڈل بنانے کی ضرورت ہے، ایسا نمونہ بنانے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے نوجوانوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے وہ آپ کے لیے مثال ہے. سورہ یوسف کو پڑھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بلند کردار کو دیکھیے، کتنے مؤثر انداز سے قرآن نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا ہے. بہترین قصہ ہے وہ، جس کے اندر سبق ہے، جس کے اندر درس ہے، جس کے اندر موعظت سے اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور ملک کے سامنے اسلام کا جو نظام عفت ہے، اسلام کا جو عصمت کی حفاظت کا نظام ہے، اس کا تعارف کرانے کی ضرورت ہے، اس کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے. اپنے عمل سے بھی کرانا ہے، اپنے قلم سے بھی کرانا ہے، اپنی زبان سے بھی کرانا ہے. یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے اور اسلام کی دعوت کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.